سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے، کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابعداری کریں جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ تو سخت جھوٹا شیخی باز ہے۔ بہت جلد جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترانے والا۔ ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے لیے، تو اے صالح راہ دیکھیے اور صبر کیجیے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس نے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر کیا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان؟ بے شک ہم نے ایک چنگھاڑ بھیجی، جبھی وہ ہو گئے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی۔ سورہ مبارکہ القمر آیات 23 تا 31۔ دور جدید کی سائنٹیفک تحقیقات اور آثار قدیمہ کی کھوج کے ذریعے قوم سمود کے علاقوں، ان کے رہن سہن، نقش و نگار اور دیگر باقیات پر کی جانے والی ریسرچز سے جو اس سے پہلے معلوم نہ ہوئی تھیں، آج واضح ہو گیا ہے کہ قوم سمود کس قدر خوشحال، منظم، ابتدائی ادوار کی مہذب اقوام میں سے ایک، پہاڑوں میں گھر بنانے کے ہنر سے آشنا اور قدرتی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے پارسا اور نامور فرد تھے۔ خداوند متعال نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی اصلاح اور ہدایت پر مامور فرمایا۔ دعوت حق کی تبلیغ اور توحید کا پرچار کرنے پر قوم سمود حیرت میں پڑ گئی، الزام تراشی پر اتر آئی اور ان کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا، اے صالح، ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی کہ آپ ہمیں یوں دعوت حق پیش کریں، کیونکہ آپ ہماری قوم میں سے ہم جیسے ہی ایک فرد ہیں۔ قوم سمود کے سرداروں اور بزرگوں نے بھی آپ علیہ السلام کی تحریک لا الہ کو رد کیا اور آپ علیہ السلام سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تنگ کرنا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ قوم سمود نے آپ علیہ السلام سے نبوت کی نشانی طلب کرتے ہوئے کہا کہ سامنے اس پہاڑ سے نہایت خوب فربا اور عیوب و نقائص سے پاک ایک گابن اونٹنی برآمد ہو اور وہ آ کر بچہ بھی جنے تو آپ کی نبوت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے اسرار اور نبوت کی نشانی طلب کرنے پر آپ علیہ السلام نے پہاڑ کی سمت اشارہ کیا، چٹان پھٹ گئی اور اس سے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے آتے ہی بچہ جن دیا۔ نبی خدا کے زندہ معجزے کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ اس واقعہ کے بعد اونٹنی اور اس کا بچہ میدانوں میں چرنے پھرنے لگے۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوا کرتا تھا۔ تو قرآن مقدس کی روح سے صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو فرمایا، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کا معجزہ ہے۔ ایک روز یہ تمہارے تالاب کا پانی پی ڈالے گی اور دوسرے دن تم لوگ پینا، اور برائی سے اسے ہاتھ ہرگز نہ لگانا کہ کہیں تمہیں دردناک عذاب نہ گھیر لے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس فرمان کو مان لیا، مگر رفتہ رفتہ ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ میدانوں میں چرتے پھرتے اور قاعدے کے مطابق ایک دن تالاب کا سارا پانی پی جاتے۔
قوم سمود کے سرداروں نے یہ دیکھتے ہوئے جناب صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ علیہ السلام اونٹنی اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھیں، یوں آزاد نہ چھوڑیں ورنہ ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیونکہ تم نے خود ہی اس کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں جو چاہے سو کھائے۔ دراصل اس دور میں رواج یہ تھا کہ عمرا اور سردار اپنی فوقیت جتانے کے لیے اپنے جانور آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر اس کو روکنے کی کسی میں مجال نہ ہوتی۔ یوں خداوند متعال نے ان کے غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کی اونٹنی آزاد چرتی پھرتی، جس کو دیکھ کر سرداران قوم سمود نہایت پریشان اور خشمگین رہنے لگے اور یہی ترکیبیں بنانے لگے کہ آخر کس طرح اس اونٹنی اور اس کے بچے سے چھٹکارا پایا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی کے قصے پر معلوماتی سیریز جاری ہے۔ اس سلسلے میں مزید معلومات پیش کی جائیں گی اس سیریز کی دوسری اور آخری ویڈیو میں۔ Presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.